بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں را انقلاب دیگرے دے، یہ کتابچے کا نام ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ اس جہان کو، اس دنیا کو نوجوانوں ایک اور انقلاب دو، اصلی انقلاب۔ یعنی ایک وہ انقلاب آیا تھا جو مکہ کی سرزمین کے اندر اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آفاقی دعوت اٹھائی اور جس نے دنیا کا نقشہ بدلی کر کے دے دیا۔ انسانیت کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، انسانیت کا تعلق اپنے مالک اور خالق سے پھر جوڑا گیا جو ٹوٹ چکا تھا۔ تو اس انداز سے یہ کتابچہ بڑا ہی علمی اور ادب کا ایک شاہکار ہے، ایمان افروز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس امت کے نوجوانوں کو توحید کی دعوت کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، اور اب میں اسی کتابچہ کو اپنے بھائیوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، خاص کر اپنے فوجی بھائیوں کے سامنے، آفیسرز کے سامنے، اور جن جن کے اندر اللہ کا وقار ہے اور وہ دین اسلام کی اس کمزوری کے اوپر کڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام پھر اپنی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا جھنڈا گاڑ دے، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین رہنمائی ہوگی اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیف اسلام کے ان نام لیواؤں پر جو باطل کی غلامی میں زندگی بسر کریں، اور تف ہے ان پر جو کفر و شرک کے جھنڈے بلند دیکھیں اور دم نہ ماریں۔ اللہ گواہ کہ بات وہی حق ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی تھی کہ تم کو صرف اس لیے بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خود پکے مومن ہو۔ اب جب ان تین باتوں میں کوئی بات بھی باقی نہیں رہی تو رو اس امت پر اور آنسو بہاؤ اس کے انجام پر۔ یہ اور بات کہ سچے ایمان والے جو مرد ہوا کرتے ہیں اور جو مردوں کو مایوسی زیب نہیں دیتی، وہ تو اپنے مالک سے ہر حال میں پر امید رہتے ہیں۔ ان کے مالک نے تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج کا غالب اسلام ایک دن کمزوری اور ناطاقتی کا شکار ہو کے رہے گا، خراب و خستہ بن جائے گا، لیکن اس کے بعد اپنی غربت اور اجنبیت سے نکل کر ایک بار پھر ساری دنیا پر اپنا جھنڈا گڑ دے گا، اور وہ دور سعید پھر واپس آ جائے گا جس سے آسمان والے بھی خوش اور دنیا والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ زمین اپنے دفینے اگل دے گی اور آسمان رحمتوں کی نہ تھمنے والی بارش برسائے گا۔ خبر دینے والے نے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ وجود میں نہیں آ جائے گا، بلکہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ پیدا ہوگا جو اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کرے گا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فساد برپا ہو چکا ہوگا اس کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ تو پھر اے لوگو، کیا اس کام کے لیے تمہاری یہ دوڑ دھوپ ہے، تمہاری یہ محنتیں صرف ہو رہی ہیں؟ کبھی تو غور و فکر کرو، کبھی تو عقل و خرد سے کام لو۔ تم ہر بلانے والے کی طرف بے تحاشا دوڑے چلے جا رہے ہو، ہر جھنڈا اٹھانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہو، ہر اس کشتی پر سواری کے لیے لپکتے ہو جو تمہیں خوش نما نظر آئے۔ للہ ٹھہرو، سوچو کہ جس راہ پر تم جانے کے مدعی ہو، کیا یہی وہ راہ ہے؟ اگر خلوص دل کے ساتھ تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو اور ثابت بھی کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں، تو پھر ان دو چیزوں سے بے تعلقی کیسی؟ جس کو مشعل راہ بنانے کا تمہارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے مالک نے حکم دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، محترم امام مالک، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی نہ بھٹکو گے۔ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو کہ سرمدی فلاح اور دائمی کامرانی کے لیے کتاب و سنت کے کیا ارشادات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، سورہ الاعراف۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ایمان و تقوی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔
تب ہم نے ان کو ان کی کمائی کی پاداش میں پکڑا اور کہیں کا نہ رکھا۔ پس یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ آسمان و زمین کی برکتوں سے حصہ پانے کے لیے ایمان اور تقوی لازمی شرطیں ہیں۔ قرآن نے اسی چیز کو اور مختصر کلمات میں سمیٹ دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ الانعام۔ امن دنیا میں اور ہدایت اور انجام کار جنت کی بادشاہی صرف ان کا حق ہے جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے یکسر پاک کر لیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق قرآن میں آئے ہوئے لفظ ظلم کے معنی شرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے واضح فرمائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امن و ہدایت کے لیے ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے ایک ایسا ایمان جو شرک کے ہر شائبہ سے پاک ہو۔ یہی مضمون سورہ اعراف سورہ کا ہے اور وہ سورہ العصر کا ہے جو خسارے سے بچا کر کامیابی سے امکنار کر دینے والی ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی نقصان سے بچنے اور سرفرازی اور کامیابی حاصل کرنے کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ سچا ایمان لاؤ اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بدل ڈالو، پھر اس ایمان و عمل صالح کی طرف دنیا والوں کو آواز دو، اور اس راہ میں جو آزمائشیں بھی آئیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرو۔ انصاف کے ساتھ کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمہاری یہ موجودہ روش کس قدر مطابقت رکھتی ہے۔ قرآن و سنت کا حکم ہے کہ اصلاح کا آغاز عقیدے کی اصلاح سے ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں سارے انبیاء کا یہی طریقہ مذکور ہے۔ سورہ نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا ہے اس نے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے پیچھا چھڑا لو۔ اور تم ہو کہ عقیدہ کے مسئلہ کو چھیڑنے کے نام ہی سے کام جاتے ہو، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، متغیر اور مبہوت نظر آتے ہو۔ تم اپنے اوپرے نعروں سے اپنی مذمومہ اصلاح کے کام کی ابتدا کرتے ہو اور انہی نعروں میں گم اور مگن رہتے ہو۔ کبھی اسلامی قومیت کی دہائی دیتے ہو، کبھی معاشی ترقی کے حسین خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ آج جمہوریت کا تماشا ہے تو کل اشتراکیت کی یہ بحث ابلی پڑتی ہے۔ تمہارا بلاوا ہے یہ ان چیزوں کی طرف، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہوش میں آؤ اور وہی ایک کام کرو جو اللہ کے حکم سے سارے اصلاح کرنے والوں نے اپنی برباد قوموں کے اندر کیا تھا۔ تمہاری مثال مسلمانوں سنو، تمہاری مثال بنو اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح ہے جو صدیوں اس دھرتی پر غالب اور اسلام کے نمائندے بنے رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ توحید کے زیادہ حق سے ہٹنے لگے، اور جب ان پرانے اسلام کے نمائندوں کا بگاڑ اس حد تک بڑھ گیا کہ آج کے مسلمانوں کی طرح شرک کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، تو ان پر اللہ نے لعنت کی اور پے در پے اپنے نمائندے بھیجے جنہوں نے ان کو ان کی پرانی بات یاد دلائی۔ یہ سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے، تو صرف اسی کی بندگی کرو۔ پورا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جب یہ آواز اٹھی ہے تب کہیں جا کر وہ روز سعید آیا ہے، وہ سمام بدہ ہے جس کا قرآن ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، سورہ نمل۔ یعنی ایک ہی قوم دو حصوں میں بٹ کر آپس میں ٹکرا گئی، ایک ہی قوم دو حصوں میں ٹکرا گئی، دو حصوں میں بٹ گئی۔ جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو یہ سارے کافر مشرک ایک طرف ہو جاتے ہیں، سارے فرقہ بند، سارے مسلک پرست ایک طرف ہوتے ہیں اس توحید کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی، آپس میں ٹکرا گئی، اور یہ ٹکراؤ صرف اس بات پر ہوا کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک و بے انتہا ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی مشکل کشا غوث اور دستگیر شریک ہیں۔ یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت پوری ہوئی، اور نام نہاد مسلمانوں سے مرکب بنو اسرائیل کی قوم کے اندر جب ان کے ذریعے دعوت توحید اٹھی، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ پس بنو اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پر ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ تب اللہ نے ایمان لانے والے گروہ کو کافر گروہ کے مقابلے میں مدد فرمائی اور بنو اسرائیل کے کافر گروہ پر یہ مومن گروہ غالب آ گیا۔ یہی ایک اصلاح کا طریقہ اس آخری امت کے لیے بھی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَن يُصْلَحَ آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها۔ اس امت کے بعد کے آنے والوں کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جس نے پہلوں کی اصلاح کی تھی۔ اس لیے آج بھی توحید کی اس دعوت کو اس طرح اٹھنا چاہیے جس طرح وہ پہلے اٹھی تھی۔ شرک کے ایک ایک پہلو پر اس طرح کی کاری ضرب لگائی جانی چاہیے جیسے پہلے لگائی گئی تھی۔ پھر وہ دن آئے گا کہ رشتے ناطے ٹوٹیں گے۔ اللہ کے بندو، کچھ میرے بھائی کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ ارشد صاحب آپ کے ہر ویڈیو کے اندر شرک کا رد، توحید کی دعوت، بس اس ایک ہی، میرے بھائیوں صرف ایک یہی بات ہے میرے پاس، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہیں کہوں تو پھر میری کوئی بات نہیں ہے، میری کوئی دعوت نہیں ہے۔ میں آپ کو اصلی بات بتا رہا ہوں، صحیح معنوں میں آپ کو عزت دنیا کے اندر اور آخرت میں جو ملنے والی ہے وہ اس نعرہ توحید سے، اس توحید کی دعوت سے، اور آخرت میں جو جنت کا فیصلہ ہونا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے وہ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے۔ یہی چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ شرک کے ایک ایک پہلو پر اس طرح کاری ضرب لگائی جانی چاہیے جیسے پہلے لگائی گئی تھی۔ پھر کہیں وہ دن آئے گا کہ رشتے ناطے ٹوٹیں گے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ہجرت کے مقام آواز دیں گے اور میدان قتال کی گرمی سے لوہا پگھل جائے گا، اور ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ ہوگا کہ مومن بیٹے کی گولی کافر باپ کے سینے سے اتر گئی اور کافر ماموں کا خون ایماندار کے بھانجے کی سنگین سے ٹپکا۔ یہ ہے وہ چیز۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ وہاں کوئٹہ میں جو انفینٹری اسکول میں کورسز ہو رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے زبردست کورسز میں نے بھی کیے تھے۔ OW اور CIW میں نے A گریڈ لیے، اور ہمارے ایک بڑے کولیگ تھے، انہوں نے جب وہ آخر میں ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں تقریر بھی کی جاتی ہے اپنے موضوع کے مطابق، تو ان کے موضوع کے اندر جو چیز تھی اس میں سے وہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے جوش دلایا لوگوں کو کہ جب دشمنوں سے ٹکراؤ ہو تو بینٹس انٹو بینٹس اینڈ آئیز انٹو آئیز، اس طرح ہو معاملہ۔ لیکن اس وقت تو ایمان خالص کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ چیز ایسے ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک ایمان خالص نہ ہو۔ وہ شہادت کی تمنا، وہ مرنے کا شوق، وہ جنت کا شوق دل کے اندر اٹھتا ہے مومنوں کو، تو پھر ہوتا ہے بینٹس انٹو بینٹس اینڈ آئیز انٹو آئیز، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ شہزادہ یہ یہاں سے اس دنیا میں رخصت ہو جائے۔ تو اللہ کے بندو، اگر ایمان خالص کی وجہ سے یہ کرو گے، اللہ کی وجہ سے کرو گے، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر اپنی قوم کی خاطر یا قومی جذبے کے تحت یا ملک کی خاطر خالص جس میں ایمان عقیدے کی خرابی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ انداز ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں اسی طریقے سے ہو گیا تھا، ایک طرف ماموں تھا، دوسری طرف بانجا تھا، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک سگا بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا ہے، اور یہ جنگ ہوئی تھی اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ اکیلا معبود ہے یا اللہ کے بندے بھی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا ہیں، یہ بھی رکوع سجدے کے لائق ہیں، یہ بھی پکارے جانے اور نظر و نیاز کے لائق ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر جنگ بدر ہوئی تھی۔ انشاءاللہ یہ مارکا پھر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کی نصرت آئے گی، اس کے فرشتے اہل ایمان کے لیے سکینہ لائیں گے، یہ زمین گل رنگ بننے کے بعد لہلا اٹھے گی اور اللہ کا دین سر بلند ہوگا اور باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، خالص نظام اسلامی وجود میں آئے گا، اور اس کے لیے آج کی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگنے کی حاجت نہ رہے گی۔ یہ جو دین ہوتا ہے، یہ جو اقتدار ہوتا ہے اللہ کے لیے، یہ بھیک میں نہیں مانگا جاتا ہے، ووٹوں کے ذریعے نہیں مانگا جاتا ہے، یہ طاقت کے ذریعے آتا ہے۔ اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے، اور وہی نقشہ پیش ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیا تھا۔ قرآن و سنت کا طریقہ یہی ہے، قرآن و سنت کا طریقہ یہی ہے۔ چاہے نادان سر پھرے چیختے رہیں کہ کیا تم ایک مسلمان امت کو توحید اختیار کرنے اور شرک کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہو؟ انہیں کون بتائے کہ یہ دعوت توحید ہمیشہ بگڑی ہوئی مسلمان امتوں میں اٹھتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ایک مسلمان امت کا دور ہی تو تھا۔ اس امت میں ود، سوا، یعوس جیسے اولیاء اللہ بھی گزرے تھے، اور یعوق اور نصر جیسے صالحین بھی،
لیکن بگڑتے بگڑتے حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک الہ کو چھوڑ کر اس کے ان بندوں کو کی پوجا ہونے لگی، وہ مشکل کشا دستگیر داتا بنا لیے گئے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور انہوں نے یہی ایک بات اٹھائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ الاعراف، اے میری قوم ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا دوسرا کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن 950 سال کی طویل اور جاں گسل کشمکش کے بعد صرف چند خوش قسمت لوگوں نے ہی اس بات کو مانا، اور قوم کی عظیم اکثریت اس کو ماننے سے انکار کرتی رہی، تاکہ اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں نمودار ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور سگا بیٹا وہ بھی اس دعوت کو نہیں مانے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ ایمان خالص کی دعوت خوش قسمتوں کے حصے میں آتی ہے، آرے نتھو خیرے کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس طرح یہ دعوت اٹھی، اور پھر جب ماننے والوں نے انکار کر دیا تو طوفان کی شکل میں وہ عذاب آیا، اور نہ ماننے والے مشرکوں کے ایک ایک فرد کو پانی میں ڈبو مارا، صرف اہل ایمان ہی بچائے گئے۔ پھر ان مومنوں کی اولاد روئے زمین پر پھیل گئی، اور ملک عرب میں اوقاف کے مقام پر دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابھری۔ آخرکار جب خالص مومنوں کی اولاد اس قوم نے بھی شرک کی انتہا کر دی، تو ان کے رسول ہود علیہ السلام نے اس نجاست کی بد انجامی سے انہیں ڈرایا اور توحید خالص کی طرف دعوت دی۔ ایک طویل کشمکش کے بعد 8 دن اور 7 راتیں برابر اس قوم پر عذاب کی آندھیاں چلیں، اور سارے مشرک مار ڈالے گئے، صرف مومن بچے، اور انہوں نے نقل مکانی کر کے حجاز کے شمال میں الحجر کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ وہ بھی رفتہ رفتہ توحید سے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ صالح علیہ السلام نے آ کر انہیں صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ بنو اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی بگڑی ہوئی مسلمان قوم کو توحید ہی کی طرف بلایا اور شرک سے روکا۔ مشرکین عرب کا بھی یہی حال تھا۔ 2500 سال کی مدت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس امت کی کایا پلٹ دی تھی۔ یہ اللہ کو مانتے ضرور تھے، مگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر بھی مضر تھے، صلاۃ کے نام سے واقف تھے، مگر عمل یہ تالیاں اور سیٹیاں بجانے تک محدود تھی۔ دیکھیے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے، کہتے تھے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل وہی انداز جس طرح آج یہ مسلمان بگڑ گئے، مشرک بن گئے، یہ قوالیاں اور اس طرح کے انداز کو دین سمجھتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا۔ حج و عمرہ کے وقت ان کے تلبیہ کے شروع کا حصہ بالکل وہی تھا جو آج ہر حاجی پڑھتا ہے۔ بعد کے حصہ میں صرف شرک کے یہ الفاظ شامل کر لیے تھے، اللہ شریکن ہو لک تملک وما ملک، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پہلے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور آخر میں کہتے تھے اللہ شریکن ہو لک تملک وما ملک، کہ مگر وہ جس کو تو نے شریک بنا لیا ہے، اور حالانکہ اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ ہماری قوم کہتی ہے کہ دیکھو اللہ مشکل کشا ہے، مگر وہ جس کو اللہ مشکل کشا بنا دے، یعنی علی رضی اللہ عنہ، اللہ داتا ہے لیکن اللہ جس کو داتا بنا دے، علی اجمیری صاحب بھائی، اللہ سجدے اور رکوع کے لائق ہے، مگر اللہ جس کو سجدہ کرا دے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو کرا دیا۔ اس طریقے سے یہ قرآن سے اور اپنے دماغ سے یہ شرک لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی باتیں نہیں بنتی ہیں۔ تو اسی طرح ہر دور کے مشرکین نے اپنے عقائد کو اسی طرح برباد کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہر بگڑی ہوئی لبے گور مسلمان قوم کے حق میں دعوت توحید اور رد شرک اصلی علاج ہے۔ آج اس آخری مسلمان امت کی بربادی کی وجہ بھی شرک ہے، اور اس کا وہی ایک علاج ہے کہ دعوت توحید اٹھے اور شرک کی سیاہی کو مٹا کر اس امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ انشاءاللہ یہ علاج ہو کے رہے گا، اور زبان نبوت سے نکلی ہوئی یہ بات حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ روئے زمین پر کوئی کافر اور مشرک باقی نہ رہے گا۔ بخاری مسلم۔ ہم نے اللہ کے بھروسے پر اس راہ میں قدم ڈال دیا ہے، اور ہماری زبان پر یہی ایک بلاوا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کے معاملے میں۔ والسلام، کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے بندوں، یہ وہ دعوت تھی جب میں فوج میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، یہ دعوت ملی، میرے دل کے اندر اتر گئی، اور اسی بات کو میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو ایمان خالص کرو۔ لیکن ایمان خالص کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے فوج سے نکال دیا۔
کہ تو بتاؤ میرے نکالنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا، میں تو لگا رہوں گا، میں تو نظریاتی جنگ لڑ رہا ہوں 35 سال سے، گزشتہ 35 سال سے میں اپنے بھائیوں کو، پوری دنیا والوں کو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اسی ایک بات کو میں اٹھا رہا ہوں کہ یہ تمہارا اصل مسئلہ ہے، دنیا میں اصلی عزت اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ سے بچنے کا تمہارا یہی ایک موقع ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع کبھی نہیں دے گا۔ غور و فکر کرو اللہ کے بندو، تمہارے اپنے مالک کی بات ہے، تمہارے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔